للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ زندگی میں وہ عظیم دن ہمیں عطا فرمایا جس دن سید بطحہ امام الحنفاء حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے لیے عمر نوح کی ضرورت ہے، اور سننے کے لیے بھی، اور کرتاس و قلم کے اندر اور گفتگو کے اندر وہ متانت اس قدر ضروری ہونی چاہیے کہ اس مضمون کی حرمتوں کا احترام برقرار رہے۔ ہم میں کس کی طاقت ہے کہ اس ذات والا صفات کے تقدس کو بیان کرے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کا یہ یوم جو سال ہا سال سے سچ ٹی وی کی سکرین پر اور دیگر تقریبات میں بڑے اہتمام انصرام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور ہمارے آستانوں اور خانقاہوں کے اندر بھی اس دن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ دن اپنی عظمت میں، اپنی فضیلت میں ایک انفرادیت رکھتا ہے، اور ایسے دنوں کی یاد منانا مشیت الہی میں ایک خصوصی اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے حبیب ان لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دہانی کراؤ۔ وہ اللہ کے کون کون سے دن ہیں، یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ بالخصوص وہ ایام خاص ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندوں کا انتخاب فرمایا اور ان پر اپنے انعامات کی بارش فرمائی، اپنی رحمت اور فضل و احسان سے ان کو نوازا اور ان کو وہ خصوصیات عطا فرمائیں کہ قیامت تک ان کا کردار حرمت کردار بن کر، عظمت اسوہ بن کر لوگوں کے سامنے رہا۔ اور ان نفوس قدسیہ میں جو خاص طبقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، وہ اپنی شان میں ایک بے مثالی شان رکھتا ہے، اور کیونکہ اس کائنات کے اندر اللہ کے نظام اور الہی خلافت کے لیے اللہ نے یہ اہتمام فرمایا ہے، تو کچھ نفوس قدسیہ پر ابلاغ کی ذمہ داری تھی کہ ابلاغ دین اور ابلاغ نظام الہی کے لیے یہ ذمہ داری ادا کریں اپنی حرمت کردار سے اور عظمت اخلاق سے۔ اور کچھ نفوس قدسیہ کو اللہ نے ان سرگرمیوں کے مد مقابل آنے والی طاقتوں کے مد مقابل طاقت بنا کر اپنا اعتماد کر کے کھڑا کیا، تاکہ جو کوئی شخص الہی نظام کو چیلنج کرے گا تو اس چیلنج کے مد مقابل طاقت بن کر یہ لوگ آئیں اور حفاظت دین، حفاظت نظام الہی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ساری حکمتیں، حقیقتیں طے شدہ ہیں، اس پر کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ انتخاب خدا بندی ہے۔
اور اس کے اپنی حکمت کے اپنے دائرے اور اپنے معاملات ہیں. جس کا جس کے لیے، جس عمل کے لیے، جس عظمت کے لیے، جس انداز میں، جس تقدس میں جو انتخاب کرے اس کو حق ہے. اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا. ہر ایک شخص اپنے کردار کے تقدس میں اپنی معرفت رکھتا ہے. یہاں یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ اس انسانی تاریخ کے اندر، ہر دور کے اندر یہ دو تصورات انسانیت قائم رہے اور انسان اس تسلسل میں گزرتا رہا. 1.25 پیغمبر تشریف لائے اور ایسے ہی ان کے انصار جو ہیں ان کو اللہ نے اپنی جناب سے توفیق بخشی تاکہ نصرت دین میں وہ کردار ادا کریں. سلام ہو سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر، جس ذات والا صفات نے ایسا عظیمت مآب کردار دیا کہ قیامت تک یہ کردار اسوہ عظیمت بن کر لوگوں میں حوصلہ پیدا کرتا ہے، حمیت پیدا کرتا ہے، وقار پیدا کرتا ہے اور غیرت کی حرمت پیدا کرتا ہے، اور اسلامی اقدار کے احیاء کے لیے وہ جذبہ امتنان پیدا کرتا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام محض شخصیت نہیں، حرمتوں کی ایک کائنات ہے. اور یہ میرے الفاظ محض جذباتی نہیں، نصوص قرآن کے اندر وہ تقدس مآب موجود ہیں، وہ بیانات جو ان حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تاریخ بیان کرتی ہے، کچھ لوگ اس انسانی دور کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر وہ ہیں کہ جو تاریخ بناتے ہیں، جن کے رویوں کی حرمت تاریخ کی روشنی ہوا کرتی ہے. انہی میں سے ایک عظیم الشان شخصیت سید بطحہ امام الحنفاء افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہمہ صفت موصوف ذات ہیں اور ان کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں. اس لیے میں نے ان کو کسی تشخص میں بیان نہیں کیا. 12,500 صفحات پر مشتمل ان کی حرمت کو ان پہلوؤں کی عظمت میں بیان کیا ہے، اور بحمد اللہ تعالی اس وقت روئے زمین پر ان کی حرمت کے غلغلے ہیں اور لوگ اپنی شان سمجھتے ہیں ان کے دامن عافیت میں پناہ لینے میں، ابو طلبی ہونے میں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات ایک شخصیت تھے، لیکن ان کی ہمہ جہت سرگرمیوں کو قدرت نے دیکھ کر ان کو تشخص میں بیان ہی نہیں فرمایا. فرمایا ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم علیہ السلام اپنی حرمت کردار میں محض ایک شخصیت نہیں بلکہ حرمتوں اور وفاؤں کی ایک کائنات ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. تقریباً 600 آیات پر مشتمل ان کے تقدس کو بیان کیا گیا ہے، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اور ان کے ایثار و وفا اور نصاب محبت کو. بہرحال یہ لوگ خدا کے منتخب ہیں، اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے. دیگر نفوس قدسیہ کا کسی عصمت کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے، ایسے ہی سید بطحہ امام الحنفاء افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اللہ نے ان کی شخصیت کو اپنا اعتماد قرار دیا ہے اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ان کے جذبوں کو بطور احسان بیان فرمایا ہے. تو بے شمار پہلو ہیں ان کی شخصیت کے. ان کی ولادت سے لے کر ان فوان شباب تک ایک دور گزرا ہے عفت اور عصمت کا. اہل مکہ کے ہر فرد نے، بلکہ ذروں نے، در و دیوار نے یہ گواہی دی کہ اس جیسا تقدس مآب شخص کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا. حرمت کردار میں اتنی شفافیت ہے
ان کے کردار پر کسی کو انگلی اٹھانے کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ دور جاہلیت کے اندر بھی ان کی تکریم انتہا پر تھی، اور دور جاہلیت کے بعد دور رسالت کے اندر تو پھر ان کی شان سبحان اللہ۔ بہرحال ہم نے ان کا جائزہ تاریخی تصورات یا مذہبی اعتبارات سے نہیں لیا، کیونکہ ان میں کمزوریاں بھی ہیں، ٹکراؤ بھی ہے۔ تو ہم نے بحمداللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کا جائزہ جو ہے قرآن کریم کی نصوص سے لیا ہے۔ یہ حیران کن بات ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہو، لیکن چونکہ ایک مسکین طالب علم ہے تحقیق کا، اور ساری چیزیں یہ ہمارے مد نظر رہتی ہیں، جب بھی ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کا تذکرہ آئے، ذات آئے، تو ان کو تاریخی اور روایتی علم کی نسبت میں نہ دیکھو، ان کو قرآن کی روشن آیات میں تلاش کرو۔ ہم نے اسے جس انداز میں تلاش کیا وہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے۔ مجھ سے بہت سارے ممالک کے اندر اہل علم نے اس بات پر اصرار کیا اور سوال کیا کہ ہم آپ سے علم میں بھی بلند ہیں، تحقیق میں بھی آگے ہیں، اور ہر لحاظ سے ہم ایک تباہر رکھتے ہیں، عظمت رکھتے ہیں، لیکن ہمیں بتایا جائے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کو آپ نے قرآن کی روشن آیات سے کیسے تلاش کیا۔ تو میں نے ان کو ایک ضابطے کے طور پر عرض کیا دیا ہے کہ میں نے کہا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو میں نے قرآن کریم کی روشن آیات میں بیان کیا ہے، پیش کیا ہے، تلاش کیا ہے، اور وہ کئی سو آیات کا محل ہے حرمت کردار کی بنیاد پر۔ رویوں کی عظمت میں وہ کئی سو آیات کا محل ہے اپنے کردار کے تقدس میں۔ ہر ایک شخص اپنے کردار کے تصور میں، کردار کے ایک احترام میں اس کی شخصیت زندہ ہے۔ وہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے تو بھی اس کو اس کے کردار نے مرنے نہیں دیا۔ آپ قرآن سارا پڑھیں تو سارے قرآن میں قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو قصص اور امثال بیان ہوئی ہیں یہ داستان سرائی نہیں ہے، بلکہ حکمت الہی نے ان کو سامنے رکھ کر آنے والے حالات کی تبیین کے لیے، آنے والے حالات کی تطہیر کے لیے، آنے والے حالات کی تقدیس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان حقیقتوں کو سامنے رکھا ہے، تاکہ انسانی سوسائٹی جو ہے امن، آشتی، احترام اور طہارت کے زیور سے مزین ہو جائے۔ قرآن کریم نے شخصیات پر بحث نہیں کی، شخصیات کو حرمت کردار میں پیش کیا ہے۔ جس شخصیت کے کردار میں تقدس ہے، ادب ہے، اخلاق ہے، عظمت ہے، خدا سے وفا کا ایک جذبہ ہے اور محبت کی ایک رعنائی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے انہی جذبوں کو قرآن کریم کی آیات میں بیان فرما دیا ہے، کیونکہ خدا کو ایسے جذبے پسند ہیں، کیونکہ یہ جذبے محض انسانی عظمت کی ہی شناخت نہیں، بلکہ نظم انسانیت میں ان جذبوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، بلکہ مجبوری ہے انسانیت کی۔ یہ جذبے انسانی تہذیبات، انسانی تمدنی احوال اور معاشرتی تصورات جو ہیں، آپ تاریخ انسانیت کا جائزہ لیں، جہاں کہیں بھی انسانیت برقرار رہی انسانوں میں، اس کے پیچھے یہی تقدس مآب جذبے اور حرمت کردار کا تقدس نور بن کر ان کے سامنے رہا ہے۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت جب قرآن نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام عظمت وفا کے امام ہیں، یہ ایک حقیقت ہے اور بدیہی حقیقت ہے۔ کیوں؟ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، امامت سے پہلے مقدمہ امامت تھا، اس مقدمہ امامت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عظیمت مآب جذبوں سے پار کیا، اس عبور دریا کو عبور کیا، تو خدائے ذوالجلال کی رحمت نے جھوم کر کہا ہم نے آپ کو اے ابراہیم امام بنا دیا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ یہ قرآن پاک کی گواہی۔ ایسے ہی ایک زمانہ گزرا،
ہزاروں سال پر مشتمل، جو کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے تھے ان کرداروں پر نقد و تبصرہ ہونے لگا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنا بیٹا قربان کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا مال ایک نام پر ایک ذوق کی عظمت میں دے دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آگ کے جلاؤ کے اندر، الاؤ کے اندر چھلانگ لگا دے۔ یہ باتیں ہوئیں۔ چلتے چلتے حضرت ابو طالب علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو جناب نے حرم کعبہ میں آ کر کہا، او میرے جد ابراہیم کے معجزات پر انگشت نمائی کرنے والوں، ہم تاریخ کے اوراق نہیں پلٹیں گے، تاریخ بنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں ایک اسماعیل دیا تھا، اور میں اللہ کی محبت میں اپنے سارے اسماعیل پیش کر دوں گا، اور ایسا ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعجازات کی جو تصدیق تھی، معجزوں کی جو تائید تھی، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہزاروں سال اپنے کردار کی عظمت میں پیش کی ہے، اور اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ ابراہیم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات بالا صفات میں اتنی آیات کا تقدس جو ہے ان کی شرافت میں، ان کی عظمت میں کیسے بیان کیا گیا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا معروضی جائزہ پیش کرتا ہوں۔ تمام اہل علم جو ہیں اس بات کو انتہائی غور سے سنیں گے تو بات اللہ کے فضل سے جلدی سمجھ آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ 10 سن نبوی تک جتنا قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کو باقی قرآن سے الگ کر لیا جائے، آیات کی ترتیب اور تدریج کے اعتبار سے۔ اب جو الگ کردہ قرآن ہے، ظاہر ہے اس میں ہزاروں آیات ہیں، 400 آیات جو ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، باقی مدینہ میں اور کچھ راستوں میں نازل ہوئی ہیں۔ تو 400 آیات میں صرف خیال آرائی تو نہیں ہے، مکہ کے اندر تو شریعت نازل ہی نہیں ہوئی، شریعت تو مدینہ میں نازل ہوئی ہے، معاملات مدینہ میں نازل ہوئے ہیں۔ اب جو وہ 400 جو آیات ہیں ان کے اندر غور کیا جائے، وہ کس کنٹیسٹ میں نازل ہوئیں، کیوں نازل ہوئیں، ان کا پس منظر کیا تھا، پیش منظر کیا تھا، اور شان نزول کیا تھا، وجہ نزول کیا تھی، اور ان آیات کے دامن میں پیغام خداوندی کیا تھا۔ جب اس علمی تصور میں ہم ان آیات کو دیکھیں گے تو ہمیں حضرت ابو طالب علیہ السلام مسکراتے نظر آئیں گے۔ ہم نے صرف 2 مذہبوں کے تصورات جو ہیں، جو حجرہ ساز ہیں، ان کو سنا ہے، قرآن کو تو دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں ہے۔ اب آئیے ان 400 آیات کا ہم جائزہ ایک مختصر زاویے میں پیش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل القرآن علی 5 اوجہ، سارا قرآن جو ہے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک 5 مضامین پر نازل کیا گیا ہے۔ یعنی یہ تقسیم کی ہے سمجھانے کے لیے آیات کی نفس مضمون کے اعتبار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 5 اعتبارات قائم کیے سارے قرآن کے: الحلال والحرام والمحکم والمتشابہ والقصص والامثال، حلل الحلال حرم الحرام وآمنوا بالمتشابہات واعملوا بالمحکمات فاعتبروا بالامثال والقصص۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو عنوانات میں تقسیم کیا ہے کہ اس کی آیتیں حلال کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور حرام کی حرمت کو، تحریم کو بیان کرتی ہیں، اور اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانو، حرام کردہ چیزوں کو حرام جانو، چھوڑ دو۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کے اسرار ہیں، تو اللہ کے اسرار کی کمیت اور کیفیت میں نہ اترو، بلکہ اللہ کے اسرار کی عظمت پر اسی طرح یقین کرو کہ یہ صرف خدا ذوالجلال کی مشیت میں وہ طے شدہ اسرار اور راز ہیں۔ اور جو محکم آیات ہیں، وَاعْمَلُوا بِالْمُحْکَمَاتِ، عمل کرو ان احکام پر جو روشن طریقے سے آپ تک پہنچے ہیں، محکم ہیں، ان کی مراد واضح ہے۔ اور جو قصص اور امثال بیان ہوئے ان میں 2 اعتبار ہیں،
پاکیزہ لوگوں کے قصص جو ہیں ان میں نصیحت ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں جن کے مواخذے ہوئے، جو اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں، ان کے قصوں میں اللہ نے عبرت رکھی ہے۔ اب نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ اب یہ 5 عنوانات تھے، اور 5 عنوانات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے مضامین کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے تاکہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں، کیونکہ اس کا جو نزول ہے وہ تدریجی اعتبار سے ہوا ہے، آہستہ آہستہ، حسب موقع، حسب حکمت۔ بہرحال ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یہ جو 4 سوا 4 ہزار آیات نازل فرمائی گئیں، ہم جو الگ ہے دوسرے سے، یعنی اس سمجھانے کے لیے، ویسے تو سارا قرآن اکٹھا ہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ماحول کے اعتبار سے، وہاں کی حالات کی نفسیات کے اعتبار سے جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں ان کے بھی مضامین ہیں اور اعتبارات ہیں۔ مثلا پہلا مضمون ہم لیتے ہیں جو سب سے اہم اور پہلا عنوان ہے دین کا، وہ ہے توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ۔ اب توحید باری تعالیٰ کی عظمت اور عقیدے میں جو آیات نازل ہوئیں، اس ٹائٹل پر اترنے والی آیات کو الگ کر لیا جائے، اور توحید باری تعالیٰ کے جو دلائل قدرت نے مہیا فرمائے ہیں اس کو بھی الگ کر لیا جائے۔ کتنی نفیس بات ہے کہ خدائے ذوالجلال اپنے الہ ہونے کی دلیلیں دے رہا ہے، حالانکہ اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ یہی سمجھایا ہے کہ جب بھی تم کوئی دین کی بنیاد پر بات کرو تو بلا دلیل نہ کرو، کوئی دعویٰ کرو تو بلا دلیل نہ کرو، ٹھیک ہے، ورنہ مات کھا جاؤ گے، جھوٹے پڑ جاؤ گے۔ تو خدائے ذوالجلال نے اپنے الہ ہونے پر دلائل دی۔ امن خلق السماوات والارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا االہ مع اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنی الوہیت پر دلائل دی، اور بے شمار ہیں۔ اب الوہیت کے بعد دوسرا مرتبہ ہے رسالت کا، جس نے اسوہ دینا ہے اور پیغام پہنچانا ہے، حکمت الہی کو سمجھانا ہے، اسرار الہی کو کھولنا ہے۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تائید میں اور اس کے معیدات جو قرآن میں نازل ہوئے، رسالت کی تعریف اور توصیف کے ساتھ ساتھ ان معیدات کی پر مشتمل آیات جو ہیں ان کو ایک اس عنوان کی بنیاد پر الگ کر لیا جائے کہ یہ رسالت سے متعلق ہے۔ 2 عنوانات آ گئے۔ تیسرا عنوان یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق، اس وقت تو چونکہ شریعت نازل نہیں ہوئی، شریعت کا نزول ہے مدینہ طیبہ کے اندر، تو اب اس اعتبار سے وہ آیات جو لوگوں کو ترغیب اور ترہیب کے تصور میں، یعنی خوف زدہ کرنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے خوف زدہ کرنا، اس کی رحمت کی رغبت دلانا، یہ ترغیب و ترہیب ہوتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے جو آیات نازل فرمائی گئی ہیں ترغیب اور ترہیب کے اعتبار سے، تو وہ متعلق ہیں آخرت اور احوال آخرت سے۔ آخرت کے جو انعامات ہیں ان کو بطور ترغیب بیان فرمایا گیا، آخرت کے اندر جو مواخذات ہیں یا نقصانات ہیں انسان کے کردار کے بنیاد پر، تو ان کو الگ سے عنوان میں بیان فرمایا۔ لہذا آخرت اور احوال آخرت، اہمیت آخرت کو سر رکھ کر اس ٹائٹل پر، اس عنوان پر جتنی آیات نازل ہوئی ہیں ان کو الگ کر لیا جائے۔ اب ان تینوں اعتبارات کے بعد پھر 2 ہی رویے رہ جاتے ہیں، 2 ہی مضمون رہ جاتے ہیں۔ پہلا مضمون مزاحمتی رویے پر، مذمت پر مشتمل آیات، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے سامنے آ کر مزاحمت کی، دین میں رکاوٹ بنے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے تقدس میں آگے حاجز آ گئے، رکاوٹ آ گئی، تو اب اللہ وحدہ لا شریک نے ان رویوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، اس اعتبار سے کہ یہ رویے جو حق کے مد مقابل طاقت بن کر آئے، تو قدرت نے ان رویوں کی مذمت بیان فرمائی اور ان کے عواقب اور نتائج بیان فرمائے، اور پچھلی قوموں کے احوال بیان کر کے اسی تصور میں بیان کیا کہ ان کے رویے یہ تھے تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے۔ یہ ترغیب اور ترہیب کے حوالے سے مطلب اس کی آیات
اپنے مضمون کے اعتبار سے، یہ الگ سے آیات ہیں۔ تو احوال آخرت پر جو مشتمل آیات تھی ان کو الگ کر کے پھر اس کے بعد جو مزاحمتی رویے تھے ان کی مذمت میں اترنے والی اور نتائج اور عواقب پر جو آیات بیان ہوئی ان کو الگ کر لیا جائے۔ باقی تقریباً 21-2200 آیات بنتی ہیں یا اس سے کم و بیش۔ وہ تمام آیات جو ہیں مرحمتی رویے کی حرمت میں نازل ہوئی۔ ایسے اسرت اور تنگی کے حالات میں، پریشانیوں کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو وابستہ رہے اور جنہوں نے اعانت رسول، نصرت رسول، حمایت رسول، عظمت رسول، شرافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں کردار دیا اور ایثار کیا اور وفا کی، جہاں سے گزر گئے، آگے بڑھ گئے، اپنی اولاد کو بھی پیش کر دیا اس تصور میں، تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات نے ان کے ان وفا کی عظمت پر پیش کیے جانے والے کامل اور مکمل اکمل مقدس جذبوں کی پذیرائی کے لیے اور مدحت کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو وہ اتنی 100 آیات جو ہیں اس حرمت کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، قدرت نے اپنی رحمتوں کے اس کے لیے بھی دروازے کھول دیے، فضل اور احسان، جود اور کرم کیا، دروازے کھول دیے۔ اب ناظرین کرام، جب مرحمتی رویے پر، شفقت اور محبت اور نصرت اور اعانت کے رویے کی حمایت میں، حرمت میں، تقدس میں، شرافت میں جو آیات آئی ہیں، اب ان آیات کا نفس مضمون الگ سے ذہن میں رکھ کر پھر ان آیات کا جو محل ہے حرمت کردار کی بنیاد پر اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ اکا دکا واقعات کا استثناء ضرور ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی نے وفا کی عظمت میں آگے بڑھ کر کردار دینا کا ارادہ کیا تو اس کو دبوچ لیا گیا اور اسے مارا پیٹا گیا، زخمی کیا گیا۔ اور ایک مرتبہ یہ جو مغیرہ ہے، ولید بن مغیرہ، یا اس قسم کے ظالم قسم کے کافر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہیں اور آپ کے گلے میں وہ چادر ڈالی ہوئی ہے، اس کو بل دے رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوے نازنین پر وہ یہ صورتحال ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے ان کو کہا کہ تم ایسے شخص کو زد و کوب کر رہے ہو جو کہتا ہے اللہ ایک ہے۔ تو اس پر وہ ظالم بفر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی چڑھائی کر دی اور بڑا زد و کوب کیا، انتہا درجے کا۔ اس کے بعد آپ یہ چھوڑنے کے لیے، یہ کردار جو ہے نہ مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کردار نہیں، مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب مکہ چھوڑنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے تو اس وقت جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کر، تو مالک ابن دغنہ جو ہیں وہ سامنے آئے، کہنے لگے آپ جیسا شریف النفس اور کریم النفس آدمی، بھلا آدمی مکہ چھوڑ کر جائے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اہل مکہ نے زد و کوب کیا، پریشان کیا ہے، تو جہاں عزت ہی نہیں ہے، انسانی تکریم ہی نہیں ہے، میں نے جو بات کہی ہے میرے یقین کے اندر وہ بات ٹھہری ہے، تو میں نے یہ بات کہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک سچائی ہے۔ انہوں نے کہا یار جو کچھ بھی ہو وہ الگ سے بات ہے، بس آئیں آپ میری کسٹڈی میں رہیں، میری امان میں رہیں۔ تو ابن الدغنہ کی کسٹڈی میں رہے۔ اب اس کے بعد جو غریب صحابہ تھے وہ چھپے ہوئے تھے، حضور نے فرما دیا کہ اپنے ہر معاملے کو چھپا کر رکھو، تاکہ ایمان کو بھی چھپا کر رکھو۔ اور اس پر جو غلام ایمان لا چکے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر، ان کو بھی اذیت ناک سزائیں دی گئیں۔ تو اس طرح کے سنگین حالات میں جس نے نبوت کو، قرآن کو، امت کو بچایا، نصرت، اعانت، حمایت اور عظمت میں جس شخص نے ایک پورے نظم کے ساتھ کردار دیا اور حفاظت کی، نصرت کی، اعانت کی، جس کا اعتراف خود زبان رسالت نے کیا ہے، سمجھا گئی؟ تو جس وقت ایسے حالات میں جس ذات والا صفات نے وہ مرحمتی کردار ادا کیا، تو جتنی آیات ان کرداروں کی حرمت میں آئی ہیں
وہ ساری آیات اسی ذات والا صفات کے ٹائٹل پر، ان کی شخصیت پر، ان کے تقدس مآب کردار کی حرمت میں اور ان کی فضیلت اور افضلیت میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ جس کردار کو شرف بخشا گیا ہے اور اس کی پذیرائی کی گئی، مدحت کی گئی زبان قدرت سے، کلام الہی سے، تو اسی کردار کا جو کل معنی، موضوع، لہو اور محل تھا، سوائے ذات ابو طالب علیہ السلام کے اور کوئی نہیں تھا۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کئی سو آیات کا اس تصور عظمت میں معنی اور مصداق ہے اپنی عظمت کردار میں۔ اگر جناب ابو طالب علیہ السلام کو اس وقت کی نازل کردہ آیات کے تصور سے ہٹا دیا جائے تو پھر قرآن کریم کی کئی سو آیات بے محل ہو جائیں گی، بے معنی ہو جائیں گی۔ اور قرآن کو بے محل کرنا یہ تحریف قرآن ہے، کیونکہ قرآن نے کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود و نصارہ کی پلیدی یہی تھی کہ وہ کلام کو اس کے محل سے ہٹاتے تھے، اس کی جگہ سے جس کے لیے وہ نازل کیا گیا ہے۔ تو اب ایک چھوٹا سا معروضی جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ کتنے سو آیات ہیں حرمت کردار کے تصور میں جو نازل ہوئی ہیں، اور اس وقت کا کردار کا ایک نظم، جو ایک میکنزم قائم کیا تھا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے، تو ان تمام آیات کا معنی بھی وہی ہے اور مصداق بھی وہی ہے۔ تو جو شخص اتنی آیات کا محال ہو، اس پر بحث کی جائے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، تو اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں۔ اور جس نے کلمے کو بچایا ہے اس کی بابت یہ کہنا کہ کلمہ نہیں پڑھا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے اس پر جو جائزہ پیش کیا ہے، ہمارے مقدمہ عرفان ابی طالب میں وہ ساری باتیں موجود ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شفقت اور برکت سے ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، کیونکہ ہم صفت موصوف شخصیت جو ہیں ان کو جس بھی زاویہ نظر سے دیکھا جائے کامل اور اکمل نظر آتے ہیں۔ امانت داری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت کے سب سے بڑے امین ابو طالب علیہ السلام ہیں، شرافت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑے شریف النفس حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں ذات نبوت کے بعد۔ تو جس بھی جہت عظمت سے دیکھا جائے، ہر عظمت میں وہ امام نظر آتے ہیں اور اپنے تقدس میں امام نظر آتے ہیں، اس لیے وہ امام الحنفاء قرار پائے۔ دین حنیف کا جو تسلسل جاری رہا ہے، اس تسلسل میں آخری امام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم کو ابراہیم کو اس کے رب نے خوب آزمایا، فاتمہن، وہ عظمت وفا میں اتنا آگے چلا گیا کہ ان آزمائشوں کا اتمام کر دیا، ان آزمائشوں کو وجود جو ہے نا ان کو پورا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ان کو پوری انسانیت کے لیے امام بنایا ہے۔ یہ امامت جو ہے اس ٹائٹل سے جاری اور ساری ہے، اور انہوں نے کہا تھا قال ومن ذریتی، میری اولاد سے بھی اللہ امام بنا، تو اللہ نے فرمایا جو تیری اولاد سے ظلم کریں گے ان کو امام نہیں بنایا جائے گا، جو ظالم کا پنجہ مروڑیں گے، ظلم کو روکیں گے، ہم ان کو امام بنائیں گے۔ یہ آیت کا مضمون ہے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے بڑے بڑے ظالموں کے پنجے مروڑ دیے ہیں۔ اس پر تو کئی ہزار گھنٹوں کی تفصیلات کی ضرورت ہے۔ جب میں اس پر پوری 3500 سال کی تاریخ پڑھ کے سامنے آؤں گا اس حوالے سے، تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے تقدس میں جو قرآن کریم کی آیات آئی ہیں، ان میں اشارے کے طور پر ایک بات کرتا ہوں کہ ان کا مقام اور شرف کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، ہم نے شان مصطفیت بخشی حضرت آدم علیہ السلام کو، کیونکہ جس وقت ان کی جبین عظمت میں نور مصطفیٰ آیا، پشت عظمت میں مصطفیٰ کریم کا نور آیا، تو ان کو شان مصطفیت کا تقدس عطا کیا گیا۔ تو جس وجود اقدس سے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس
اقرار پذیر ہوتا گیا اور اس وجود میں وہ ٹھہرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کو شان مصطفیت عطا فرمائی ہے۔ اور مصطفیت کہتے ہیں قرب و حضور صمدیت میں وہ مقام جس سے آگے مقام ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی محبت کی وہ شان جس سے آگے محبت کے تصورات ہی رک جاتے ہیں۔ مصطفیٰ چناؤ انتخاب جو ہے وہ خدا ایسے بندوں کا نہیں کرتا، خدا کسی عظیم حرمتوں کا انتخاب کرتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم بنوہا بآل ابراہیم، اور آل ابراہیم سے بھی ہم نے مصطفیٰؤں کا تسلسل جاری فرمایا، اور آل ابراہیم میں اپنے اس تقدس معاب تسلسل کے اندر آخری ذات جو ہیں شان مصطفیت کی، وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ پہلے بزرگوں کی پشتوں میں، جبینوں میں نور محمد چمکتا رہا، اور عالم شہادت کے اندر اور منصہ شعود کے اندر جس وقت وہ نور اپنے پیکر محسوس میں ملبوس کر دیا گیا، تو اس وقت 50 سال تک جس آغوش میں، جس پناہ عظمت میں، جس سینہ اقدس میں اس نور کی حفاظت کی گئی ہے، اسے سید بطحہ امام الحنفاء افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات طے ہے کہ ہم ان کی شخصیت کا جائزہ جس وقت لیتے ہیں آیات قرآن سے، تو پھر ان سے بڑی شخصیت یا ان جیسی شخصیت کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو ہماری کتابوں کے اندر بعض جعلی روایات آ گئی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اب ہمارے علم کے سارے دائرے وہیں رکے ہوئے ہیں، جو سراسر جھوٹ ہے۔ نہیں، قرآن سے بڑی سچی کتاب کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ حبیب، ہم اہل وفا کے قدردان ہیں، خاص کر وہ اہل وفا جو اپنے محبت کے عہد میں پورا اترتے ہیں، حالات ان کو توڑ دیتے ہیں مگر وہ حالات سے لڑ جاتے ہیں۔ بأسا، درا، ہر وقت نقصان دہ حقیقتیں جو ہیں ان کو توڑتی رہتی ہیں، وہ سینہ عظمت میں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ حالت جنگ ہو، حالت آزمائش ہو، حین البعث انتہائی تنگی کے حالات ہوں، تب بھی وہ اولو العزمی سے پیچھے ایک سینٹی میٹر بھی نہیں ہٹتے۔ اے اللہ، پھر ان کا تشخص کیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہی نفوس قدسیہ ہیں جن کے صدق کی تصدیق خدا کرتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ وہ نفوس قدسی ہیں جو روشن ضمیر ہیں، متقین ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب اگر قرآنی آیات کے منظر نامے نفس مضمون اور مقتضاءات کو دیکھا جائے تو بأسا، درا اور حین البأس کے ٹائٹل پر جو کردار حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے، اتنا کسی کے دامن میں نہیں ہے۔ ہم جب ان کو کہتے ہیں نا افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام، تو ہم فرط جذبات کے تصور میں نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم فرط جذبات کے تصور میں نہیں کہتے، بلکہ ہم کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ ہم عظمت یقین کے ساتھ قرآن کریم کی روشن آیات کی عظمت میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مذہبوں کے اپنے جائزے ہیں، دائرے ہیں، تصورات ہیں، علمی ادراکات ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو چیز فطرت سے ٹکرائے وہ دین نہیں بن سکتی، جو چیز وفا کی عظمت کا مذاق اڑائے وہ دین نہیں ہو سکتی۔ تو عظمت وفا میں ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے بعد اپنے وقت کا ابراہیم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو ان کی شخصیت کے بارے میں ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں لے آئیں؟ میں نے کئی مرتبہ یہ بات دہرائی ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد توحید باری تعالیٰ، رسالت، کتاب الہی، آخرت کے احوال اور دیگر جو ایمانیات سے متعلق حقیقتیں ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ قرآن کریم نے کئی سال بعد ان پر اپنا بیان دیا ہے، اور کئی سال پہلے ان حقیقتوں کی تبلیغ کرتے رہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ اور میں حیران ہوں، آج کل ہمارے ہاں ختم نبوت کے بارے میں بڑی حساسیت پائی جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی صرف مذہبی ایشو ہے، ایسا نہیں ہے، یہ
فطرت کے ساتھ مذاق ہے جو کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ سورہ احزاب میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کا جو اعلان کیا گیا ہے، سورہ احزاب مدینے میں نازل ہوئی، اور حیرت اس بات پر ہے قرآن کریم کئی سال 52-53 سال جو ہے یہ بعد میں ختم نبوت کا جو ہے نا اعلان فرماتا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے 52 سال پہلے جو عقیدہ دیا ہے نظم کائنات کو حضور کے خاتم النبیین ہونے کا، فرمایا اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد۔ فرمایا لوگوں یہ رسول جو ہیں یہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد رسالت ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور لوریاں دے کر آ رہے ہیں، اور لوری دیتے ہوئے کہتے ہیں انت النبی محمد کرم اغر مسود لمسودین اکار من تابو و تاب المولد نعم الارمۃ اصلها وامر الخدم الاوحد وبنو ابیک کانہم اسد الارین توقدوا، کہ اے محمد تو صرف نبی نہیں ہے، تو نبیوں کا سردار ہے، پہلے دن کے نبی ہیں، یوم میلاد کے یہ حالات ہیں، نبیوں کا سردار ہے، اور تیرے قدم رنجا فرمانے سے سرزمینی عرب جو اجڑی ہوئی تھی وہی کے نور سے خالی تھی، تیرے قدم رنجا فرمانے سے وہی کے نور سے معمور کر دی جائے گی۔ یہ لوریاں دیتے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے میں لپیٹا ہوا اور لا رہے ہیں، اور حرم کعبہ میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا لائے ہو؟ تو پھر آپ جھوم گئے اور لٹی ڈال کر کہا اذا قیل من خیر هذا الورى کبیرا واکرمهم اسرتی اناف بعبد مناف اب وفضله ہاشم الغرتی وبنی ہاشم ومجد بنی ہاشم مکان النعائم والنصرتی وخیر بنی ہاشم محمد رسول الہ اعلی فترتی۔ یہ جواب دیا جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا سے بات ہوئی۔ فرمایا لوگوں تم اپنے خاندانوں پر اتراتے ہو اور اپنی خاندانی حمیت پر بڑا ناز کرتے ہو، مجھے بتاؤ اس روئے کائنات میں حضرت عبد مناف جیسا کو خاندانی شرافت کے مطابق کو بندہ ہے؟ اور جب حضرت عبد مناف کی فضیلتوں کا ہم جمع کرتے ہیں تو ان کی فضیلتوں کی خاندانی فضیلتوں کی انتہا حضرت ہاشم علیہ السلام ہے، اور یہ جو ہاشم کی اولاد ہے یہ تو اتنے بلند ہیں کہ نعیم اور نصرہ ستارہ جو آخری انتہا پر ہیں عالم فوق کے اندر، تو فرمایا یہ آخری انتہا سے بھی آگے چکر چلے گئے ہیں، یہ ستارے نیچے رہ گئے ہیں، بنی ہاشم کا مقام ان سے بھی اوپر بلند و بالا ہے۔ اور پھر بڑی عجیب سی بات کہی ناظرین کرام، کہا وخیر بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سب سے افضل ذات جو ہے وہ ذات محمد ہے جو میں سامنے لایا ہوں، رسول الالہ علی فطرتی، یہ الہ وحدہ لا شریک کا وہ رسول ہے جس کے قدم رنجا فرمانے سے سرزمین عرب کو وہی کے نور سے بھر دیا جائے گا۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات عقائد دے رہے ہیں ملت اسلامیہ کو۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کس زاویہ نظر سے دیکھا جائے؟ نظریں کم ہیں، نقطہ نظر سے نہ دیکھو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، اور میں سادہ مثال دیتا ہوں، جن نظروں کے سامنے نقطے ہوتے ہیں وہ اندھی ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے آج تک امت اندھی رہی کیونکہ نقطہ نظر کے تصور میں دیکھتی رہی۔ نقطوں نے جس طرح ہماری ظاہری نظریں جو ہیں اس کے سامنے وہ کالا موتیا یا چٹا موتیا سفید موتیا آ جائے تو وہ نقطہ ہی ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس کا حجم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جب یہ ہم دیکھتے ہیں کالا اور چٹا موتیا تو پھر یہ نظروں کو بند کر دیتے ہیں، نظر کچھ نہیں آتا۔ تو ایسے ہی ان کی حرمتوں کو دیکھنا ہو تو نقطہ نظر سے نہیں، کیونکہ نظریں بند ہیں یہاں، نظروں کے عرفان سے، نظروں کی عظمتوں سے مقام ابو طالب علیہ السلام کہیں بلند و بالا ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ تھے اور وہ تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اور بعض کے تصورات کا قد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت حرمت سے بہت چھوٹا ہے۔ اور آئیے میں آپ سے ایک مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا کبھی آپ غور کریں جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو وہ عظمت تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پڑھاتے وقت جو خطبہ ارشاد فرمایا
اس میں سے دو چار جملے میں آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز قلب و روح میں ایسا عرفان آئے گا کہ پھر سوال ہی نہیں رہے گا قلب و روح کے اندر کہ ابو طالب علیہ السلام کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی، اس ذات والا صفات کی حمد ہے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے پیدا فرمایا، حمد ہے اس ذات کی جس نے ہمیں حضرت اسماعیل کی کھیتی سے پیدا فرمایا، حمد ہے اس ذات کی جس نے ماد اور عدنان کی نسل سے ہمیں پیدا فرمایا، حمد ہے اس ذات کی ودا علنا السادۃ، ہم وہ ہیں ودا علنا الحکام، اللہ نے ہمیں نسل در نسل حاکمیت عطا فرمائی ہے، محکومیت نہیں عطا فرمائی۔ ہم ہر دور میں سلطان رہے ہیں، حکام رہے ہیں۔ میں اس وقت کا حاکم ہوں، بابا عبد المطلب جو ہے وہ اپنے زمانے کا حاکم ہے، سلطان ہے، اور جناب ہاشم علیہ السلام اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں، اور جناب عبد مناف اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں، جناب قصی کلاب، یعنی یہ سارا تسلسل بیان کر کے فرمایا ہم چھوٹے لوگ نہیں، ہم سے بڑا کائنات میں کوئی کسی کے پاس ہے شخصیت کے تشخص میں تو وہ سامنے لے آؤ۔ تو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے تشخص میں، اپنی تکریم میں اتنے بلند ہیں کہ بلندیاں ان کے قد سے بہت چھوٹی ہیں، جذبے ان کے قد سے بہت چھوٹے ہیں، مذہبوں کے تصورات ان کے تقدس سے بہت چھوٹے ہیں، لہذا ان پر تو درود پڑھنا واجب ایمانی ہے۔ آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر درود نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان کو کسی معمول کے تشخص میں نہ دیکھا جائے، قرآن کی آیات میں دیکھا جائے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ وقت کے لمحات جو ہیں وہ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں ان سکرینوں پر، تو ہم بحمدللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جس وقت کو موقع بنتا ہے تو پھر ہم ان کے تقدس کو قرآن کی روشن آیات میں پیش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے جذبہ اثار و وفا کو اپنا کر خدمت دین اور حفاظت دین کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سچ ٹی وی کو وہ برکت عطا فرمائے جس نے یہ نور پھیلایا ہے اور جس نے یہ شعور دیا ہے امت کو کہ ایک شخصیت جس کو ہم نے دانستہ جعلی تصورات فکر کے اندر ہم نے اس کو پس منظر میں رکھا ہوا تھا، وہی تو طاقت اسلام ہے، وہی تو حمیت اسلام کا روشن باب ہیں، اور وہی وہ ذات ہیں جس ذات پر خدا درود پڑھتا ہے، رسول درود پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے مرتبے کو اور بلندی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔